السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سوچنا ہوگا، میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں انسانی حقوق کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس کا ایک پس منظر ہے 1945 میں جب اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا اور لیگ آف نیشن کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب دنیا کو جنگ کی تباہ کاریوں سے انسانی حقوق اور ان کی ساورینٹی اور ان کی انٹیگریٹی کے حوالے سے ایک فورم تشکیل دیا جائے گا۔ یہ برسلز میں ہوا تھا اور اس کے 3 سال کے بعد اس کے قیام یعنی اقوام متحدہ کے قیام کے 3 سال کے بعد انسانی حقوق کونسل کا قیام عمل میں آیا اور اس کو ایک دستاویزی شکل دی گئی جس کے 30 آرٹیکلز ہیں، اور ان 30 آرٹیکلز کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گینیس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا حصہ ہیں۔ ان 30 آرٹیکلز میں انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، استصواب رائے کی بات ہوتی ہے، مذہبی آزادی کی بات ہوتی ہے، انسانی حقوق کی بات ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پیلسٹائن کی بات کریں یعنی فلسطین کی بات کریں اور کشمیر کی اگر ہم بات کریں تو وہاں انسانی حقوق کی بدترین پامالی کی مثالیں پوری دنیا جانتی ہے۔ اس میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، 11 سے زیادہ ریزولوشنز موجود ہیں، اس کے علاوہ برٹش پارلیمنٹ نے اس پہ 90 منٹ سے زیادہ پچھلے سال ہی لاسٹ ایئر اس پہ ایک طویل ترین ڈیبیٹ کی ہے۔ اس کے علاوہ انسانی حقوق کونسل کی متعدد رپورٹس بھی سامنے آئی ہیں، لیکن اس آرٹیکل کا جو 30 آرٹیکلز انسانی حقوق کونسل اس کے آرٹیکل 8، آرٹیکل 11 اور آرٹیکل 12 جہاں پر مذہبی آزادی کی بات کی جاتی ہے، فنڈامنٹل اور بیسک رائٹس کی بات کی جاتی ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ تو میں 3 آرٹیکلز کا آپ کو ذکر کر رہا ہوں، یہ پورے کے پورے 30 آرٹیکلز کی بدترین پامالی ہوتے ہوئے یعنی جو عالمی اعلامیہ ہے انسانی حقوق کا اس کی پامالی مقبوضہ وادی میں نظر آتی ہے، اور اسی طرح غزہ کی پٹی میں جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، فلسطینیوں پر جو مظالم ڈھائے جاتے ہیں، یہ ایک بدترین مثال ہے۔ لہٰذا انسانی حقوق کونسل پر جو سوالات اٹھتے ہیں ان سوالات کا جواب بہت ضروری ہے، اور بین الاقوامی جو مفادات کی دنیا کہلاتی ہے وہ پھر انسانی حقوق کی چیمپئن بننے کی کیوں کوشش کرتی ہے، اور جو سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں یا چیمپئن ہیں وہ اس پر ایک مجرمانہ خاموشی کیوں اختیار کیے ہوئے ہیں۔ 70 سال گزر گئے ہیں، 96,000 سے زائد شہداء ہیں، اس کے علاوہ 8,000 سے زائد اس وقت کشمیری لاپتہ ہیں، اور جو اجتماعی قبریں دریافت ہوئی ہیں وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہم تک اطلاعات موصول نہیں ہوئی، یہ اعداد و شمار وہ مصدقہ اعداد و شمار ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں رپورٹس، جہاں پہ آزادی اظہار رائے پر قدغن ہو، پابندیاں ہوں، وہاں پہ تعداد اس سے زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے کیا کیا جائے؟ ایک طرف تو بے رحمی کی مثالیں اور ایک تشدد کا ایک سمبولک ہم نے پورا دیکھا مقبوضہ وادی میں، لیکن دوسری جانب جو سب سے بڑا المیہ ہے کہ جو بین الاقوامی قانون ہے اس کی دھجیاں بکھیر دی گئی۔ آرٹیکل 370 جس کو کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہا گیا، لیکن وہ کانسٹیٹیوشن انڈیا کا ہی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے، بلکہ اس کو بین الاقوامی سطح پہ ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری جسے قرار دیا گیا اور اس کو ایک علیحدہ ریاست کا درجہ ملا، اس ریاست کے باسیوں سے چھین لیا گیا، جبراً چھین لیا گیا، اور آرٹیکل 370 کو ریووک کرتے ہوئے 35A کو بھی ختم کر دیا گیا۔ یعنی 35A میں جو لینڈ کا معاملہ ہے اور ڈیموگرافک چینج ہے وہ اس کا بڑا ایک اہم فیکٹر تھا، اس میں اسے نظر انداز کیا گیا، اور اب جبراً وہاں پہ ہندوؤں کی آبادکاری کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ یہ کچھ اس کا بیک گراؤنڈ تھا، پس منظر تھا، ہمارے ماہرین اس حوالے سے زیادہ بہتر بات کر سکتے ہیں۔ اب آنے والے دنوں میں جیسا کہ بدقسمتی ہماری رہی ہے، ہم نے پچھلے ادوار میں ایک جمعے کا دن مقرر کیا تھا، میں تو اس کو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ جمعے والے دن اجتماعی بدعائیں دی جاتی تھی، لیکن اس طرح کام نہیں چلے گا، آپ کو اپنی تھوڑی ایگریسو ٹون کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ ہمارا جو سفارتی محاذ ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے ڈپلومیٹس اور جو ہمارا ڈائسپورا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ مزید کچھ تجاویز بھی آج ہمارے شو کا حصہ ہوں گی، مہمانوں کا تعارف کرواتے چلیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہردل عزیز عظیم چودھری صاحب، سینئر صحافی و تجزیہ کار، ڈاکٹر فاروق عادل صاحب بھی کسی تعارف کے محتاج نہیں، بھرپور ساتھ دیتے ہیں جی ہمارے شو میں، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ عظیم چودھری صاحب، ان 30 آرٹیکلز کا بھی ذکر کیا، انسانی حقوق کی پامالیوں کا بھی ذکر کیا۔ کہا جاتا ہے کہ بین الاقوامی دنیا مفادات کی دنیا ہے، ہمارے پاس تو فورم بھی پھر یہی ہیں، اقوام متحدہ ہے، انسانی حقوق کونسل ہے، سیکیورٹی کونسل ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے، جنیوا ہے، اور ہم کہاں جائیں سر؟ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، مجھے نہیں کل پتہ تھا کہ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ کا ذکر کیا جو انہوں نے حج کے موقع پہ دیا تھا، جسے حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ دیکھیں، وہ ایک چارٹر تھا پوری دنیا کے لیے جس میں انسان کی عظمت کی بات کی گئی تھی، اس کی تکریم، اس کے تقدس کی بات کی گئی تھی، جس میں غلامی سے نجات کی بات کی گئی تھی، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو خود کھاؤ وہی غلام کو کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی غلام کو پہناؤ۔
یہ مساوات کی بات تھی. کل میں نے بات کی تھی مدینہ کے انصار کی، وہ بھی ایک مثال تھی. تو ہم تو 1400-1500 برس پہلے ان سب چیزوں پر ایمان لے آئے تھے، انہیں تسلیم کر لیا تھا. لیکن 1948 میں جو بات کہی گئی اس میں ڈگنیٹی آف ہیومینٹی کی بات کی گئی. تو میں تو تقدس کی بات کر رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. ہم نے اس سب کو کیوں بکھیر دیا، ہم نے اس سب کی کیوں وائلیشن کی، اور ہمیں اس چارٹر کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ چارٹر کی ضرورت اس لیے پڑی کہ امریکہ نے جاپان سے جنگ ہارتے ہارتے جیتنے کے لیے دنیا کا واحد ایٹم بم چلایا اور دنیا تباہ و برباد کر کے رکھ دی. دنیا کا نقشہ بدل گیا، معیشت بدل گئی، معاشرت بدل گئی. پھر وہ لوگ جو غریب تھے ان کو اٹھا اٹھا کے غلام بنا کے امریکہ لے جایا گیا. اسی طرح برطانیہ نے غلامی کی زنجیریں جو تھیں وہ دنیا پر کس دیں اس بنیاد پہ کہ وہ طاقتور تھے. ہم جس بات کو مانتے تھے وہ یہ تھا کہ کمزور اور طاقتور میں کوئی فرق نہیں، چونکہ وہ دونوں انسان ہیں، دونوں انسان. اور ہر انسان پیدائشی طور پر باوقار پیدا ہوتا ہے. اس کی عزت ہے، اس کی ناموس ہے، اس کے رائٹس ہیں، بنیادی رائٹس ہیں، فنڈامنٹل رائٹ. کیا کہا اللہ کے دین نے؟ اقرا پڑھو، اور یہ کیا کہتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرو. تو چیزیں تو یہ سب کی سب ہم سے لی گئیں، ہم سے لی گئی. ہمارے دین سے لی گئیں، اور ہمیں کو اس شکنجے میں کسا جو غلامی کی صورت میں کسا جا سکتا ہے. یہ IMF کیا ہے، یہ ورلڈ بینک کیا ہے، یہ سپر طاقتیں ہمارے ساتھ کیا کرتی ہیں، یہ جو کشمیر کا آپ ذکر کر رہے تھے یہ کیا ہے؟ یہ زور ہے، یہ زور پر کیا جا رہا ہے. یہ فلسطین میں کس نے کیا؟ یہ طاقتوروں نے کیا، کمزوروں کے ساتھ کیا. ان کے پاس وسائل نہیں تھے. جن کے پاس وسائل نہ ہو ان کو وسائل دینا، یہ ہے انسانیت. جن کے پاس تعلیم نہ ہو ان کو تعلیم دینا، یہ ہے انسانیت، یہ ہے وہ تقدس، یہ ہے وہ عزت. اور پھر جو اس وقت کہا گیا کہ کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. آج آپ ذرا دیکھ لیجئے کتنا عرصہ ہوا جنوبی افریقہ کو آزادی ملی، اور وہاں کیا تھا؟ وہاں لکھا جاتا تھا کہ کتے اور کالے کو آنے کی اجازت نہیں ہے. یہاں اس سرزمین پر بھی کچھ عرصہ پہلے یہ لکھا جاتا تھا کہ یہاں کے لوکل اور کتوں کو آنے کی اجازت نہیں ہے. وہ کتے جو ہم پر بھونکتے ہیں ان کو ہر جگہ اجازت ہے کہ وہ جو جی چاہے سو کرے. لیکن ہم اپنے آپ کو بھی ذرا دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور ہماری اپنی یکجہتی، عزت، ناموس، اور ہماری وہ جو غربت جس کے نتیجے میں ہمیں مزید خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ہم نے اس سے بچنے کے لیے OIC بنائی، اس پر میں بعد میں بات کروں. OIC کے سربراہ بھی آ رہے ہیں، دورہ کر رہے ہیں، پہلا دورہ اپنا کرنے جا رہے ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں وہ OIC کے. آپ کی طرف آؤں گا ڈاکٹر صاحب. یہ بتائیے گا کہ ایک تو قیامت صغریٰ کا منظر کہتے ہیں، کہیں پہ کوئی واقعہ ہو گیا، میانمار میں ہوا، برما کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، عراق میں، شام میں، لیبیا، تیونس، الجزائر وغیرہ میں مختلف واقعات ہوئے، تو کہتے تھے کہ جی قیامت صغریٰ کا منظر ہے. 70 سال سے ہر رات ایک قیامت صغریٰ کا منظر وادی کے باسی دیکھتے ہیں. سوتے ہوئے بچے چیختے ہوئے اٹھ جاتے ہیں. نہ ان کی ماؤں کی، نہ ان کی بیٹیوں کی، نہ ان کی بچیوں کی عزت اور آبروز اور ناموس کی کوئی کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. ہم تو بڑے سکون سے اپنے گھروں میں سوتے ہیں، لیکن وادی کے باسیوں کی جو تکالیف ہیں وہ ہم تک پہنچتی ضرور ہیں، بین الاقوامی دنیا کے ضمیر کے ساتھ ٹکرا کے پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارے اقدامات آپ کو کیا لگتے ہیں، مزید کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو آپ نے کہا نا کہ اقوام عالم کے ضمیر سے ٹکرا کے واپس چلی آتی ہیں، اس پر اشفاق احمد صاحب، ہم تو انہیں افسانہ نگار، ڈرامہ نگار، صوفی یا ایک یعنی روحانی شخصیت کے طور پہ جانتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک اور بات بھی کہہ رکھی ہے. لیکن اس سے پہلے ایک خراج تحسین پیش کرنا ہے. وہ خراج تحسین یہ پیش کرنا ہے کہ آپ نے کیا کمال موضوع کا انتخاب کیا کہ عظیم چودھری صاحب کا جوش خطابت زمانہ طالب علمی کی طرح جاگ اٹھا. جی ہاں. اور انہوں نے کیا خطاب کیا. جی ہاں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور کہاں تان توڑی کہ اب میں بات کروں گا OIC پر. اب میں بات کروں گا OIC پر. تو اشفاق احمد صاحب نے کیا کہا؟ اب یہ حقیقت ہے کہ یہ جو خطبہ حجت الوداع ہے یہی اقوام متحدہ کا چارٹر ہے. بالکل. اس میں یہ شامل ہے.
اور اس میں انسانی حقوق کی جو بات کہی گئی ہے اس سے بڑھ کر تو کسی میں ایسی دانشورانہ ہمت ہی نہیں ہے کہ کوئی بات کہہ سکے. لیکن اشفاق صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو انسانی حقوق کا ایک شوشہ چھوڑا گیا ہے یہ ایک فراڈ ہے. اب وہ کیسے انہوں نے کہا کہ یہ فراڈ ہے؟ وہ اس کی تہہ میں وہی بات پوشیدہ تھی جنہیں مختلف انداز میں عظیم چودھری صاحب نے یہاں بیان کیا. وہ کیا ہے کہ طاقتور کا کمزور کو اس کے اپنے عقیدے، اس کے اپنے مفادات اور اس کی اپنی ضرورتوں کو جرم قرار دینا اس کا بنیادی مقصد ہے. اگر اس کا مقصد یہ نہ ہوتا اور یہ ایک ایماندارانہ انسانی حقوق کا موضوع ہوتا تو پھر آپ کو کشمیر میں ہونے والے مظالم جس کی منظر کشی آپ نے کی، اور اس کا ایک اور پہلو بھی ہے وہ میں آپ کو بعد میں بیان آپ بھی بعد میں بتائیں گے لیکن ابھی میری بات جاری ہے. اچھا ٹھیک ہے. وہ یہ چودھری صاحب کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھیں. سوال سے بات نہیں آئیں گے اور ہم پھر کچھ بچا کے رکھ دیں. جی جی. تو دیکھیے پھر کشمیر میں جو قیامت برپا ہے یہ قیامت صغریٰ چھوٹا لفظ ہے. کشمیر میں جو کچھ ہوا انسانی تاریخ میں وہ نہیں ہوا. کشمیر ایک آہنی پنجرا ہے جس کے اندر، یہ کس نے کہا تھا، یہ جو آدم کیا نام تھا جی اس کا، بن بیلا نے یہ بات کہی تھی. بن بیلا نے یہ کہا تھا کہ کشمیر ایک آہنی پنجرا ہے جس میں لوگ قید ہیں جن کو دائیں بائیں کہیں سے کوئی آپ مدد نہیں پہنچنے دے رہے، اور اس آہنی پنجرے میں قید لوگ جو ہیں وہ انسانی حقوق، مذہبی حقوق، سانس لینے کے حق، پانی پینے کے حق، ہر حق سے محروم کر دیا گیا ہے. یہ ایسے واہیات لوگ ہیں جن کا میں نام لینا پسند نہیں کرتا، ان کے پانی میں زہر ملا دیتے ہیں یہ بدبخت. ان کا اگر کوئی مقدمہ قائم ہونا، وہ مقدمہ درج نہیں ہوتا. اگر آپ عدالت میں چلے جائیں، آپ تھانے میں چلے جائیں تو آپ انسانی حقوق کی پیٹیشن لے کے جاتے ہیں، آپ مزید اپنے حقوق سے محروم ہو جاتے ہیں. یہی صورتحال کچھ عرصہ پہلے تک افغانستان میں رہی، یہی آپ نے عراق میں کی، یہی دنیا کے بہت سارے ملکوں میں یہ ہوا. اور جو نعرہ بلند کرتے ہیں اس انسانی حقوق کا، ان کی آنکھیں بند ہو گئی تھیں، پتھرا گئی تھیں، یا کسی نے نکال لی تھیں. ان کو نہ ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی. آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی کہ 3 بندر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آنکھوں پہ ہاتھ دے رکھی ہے، کانوں میں انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں، اور ان تک مظلوموں کی آواز نہیں پہنچ رہی. تو یہ صورتحال نظر آتی ہے. تو یہ ایک منافقت کے سوا کچھ نہیں ہے. اس کے خلاف جیسے آپ نے کہا کہ OIC کا ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا. کہا نہیں، آپ کہہ رہے ہیں، وہ چودھری صاحب نے چھوڑ دیا تھا. نہیں، بات انہوں نے آپ کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ یہ کہا تھا OIC کا ہم نے پلیٹ فارم بنایا. OIC ہمارا اپنا ادارہ ہے، ہم اس کے بانی ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ کہیں کہیں وہ مصلحتوں کا شکار ہو گیا، اور اس کی مصلحت کوش ہونے کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہو گئے. مثلاً کیا؟ مثلاً یہ کہ OIC اگر ایکٹیو اگر ہوتی تو آج ہمارے بہت سے عرب دنیا میں جن سے ہمارا بڑا پیار کا رشتہ ہے، وہاں انسانیت کش بھارت کو قدم رکھنے کی جگہ نہ ملتی. تو میں پھر اشفاق احمد کے الفاظ میں کہوں گا کہ یہ ایک فراڈ ہے، اور یہ فراڈ ختم ہونا چاہیے. اور اگر آپ کو انسانیت سے محبت ہے تو پھر آپ انسانوں کی طرح انسانی حقوق کی بالکل ٹھیک ہے. آپ نے یہ جو جملہ بولا ہے اس میں مجھے، کیونکہ فلسطین کی بھی ہم بات کرتے ہیں، تو عظیم چودھری صاحب اگر ایجپٹ بھی تھوڑی سی اسپیس دے دیتا تو شاید آج اتنے مظالم فلسطینیوں پر نہ ڈھائے جاتے. وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. اب کچھ قوانین کی ہم بات کرتے ہیں جو بین الاقوامی سطح پہ جس کی ریکگنیشن بھی ہے، اور اوورآل یہ جو کالے قوانین ہیں مقبوضہ وادی میں جن کو امپوز بھی کیا گیا ہے زبردستی ان پر، پبلک سیفٹی ایکٹ ہے، اور اسی کی ایک شکل پھر ہندوستان کے اندر سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کے ذریعے قوانین کو لاگو کیا گیا. یعنی وہاں پہ آپ سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ لاتے ہیں اور یہاں پر آپ پبلک سیفٹی ایکٹ یعنی کالے قوانین کا نفاذ کرتے ہیں. وہاں پہ ہندوتوا راج کی آپ بات کرتے ہیں، اور یہاں پر جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اس کو آپ اقلیت میں بدلنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی فورم ایسا رہ گیا ہے عظیم چودھری صاحب؟ کہیں آپ کو ایسا لگا، کہیں آپ کو اپنے اتنے سالہ تجربات اور ایکسپیرینس میں، کہ یہ فورم ہم نے اسے استعمال نہیں کیا، یوٹیلائز نہیں کیا؟ دنیا کی 500 زبانوں کو یہ جو ایگریمنٹ تھا اس میں پروٹیکشن دی گئی تھی کہ ان کی حفاظت کی جائے گی،
ہر شخص کو اپنی زبان بولنے کا حق ہوگا. زبان کی بنیاد پر جو کچھ ہوا میں اس کی تفصیل میں جاؤں تو مجھے نقصان ہوگا، لیکن میری اتنی نشاندہی کافی ہے. میرا بازو کاٹ دیا گیا، بالکل مجھے مفلوج کر دیا گیا، مجھے زندگی سے محروم کرنے کی کوشش کی گئی. یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ میں بچ گیا. مجھے چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی تھی. ذرا دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ دنیا کے مذاہب کو اپنے پیروکاروں کو اس کے مطابق چلنے کی اسی ایگریمنٹ میں، اسی انڈرسٹینڈنگ میں، اسی قانون میں، اسی UN ریزولوشن میں اجازت دی گئی. اگر ملکہ الزبتھ اپنے سر پہ سکارف باندھ سکتی ہے اور اس کی عزت کی جاتی ہے یا کی جاتی تھی اور آج بھی اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی جاتی، تو مسلم عورت اگر اپنے سر پہ سکارف باندھ کے فرانس میں جائے تو کیا وہ مذہب پر پابندی جو ہے اس کو جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ تفریق ہے. یہ برا معیار ہے. یہ وہ اور کون کر رہا ہے؟ وہ کر رہے ہیں جو ٹھیکیدار ہیں اسی کے انسانی حقوق کے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ میرے مذہب کی تضحیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں کارٹونز بنا کر، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہبی آزادی ہے، ہم اس میں نہیں روک سکتے. یہ فکر کی آزادی ہے، یہ تحریر کی آزادی ہے. میرے مذہب کو خراب کرنے کے میری آزادی کہاں گئی اس میں؟ وہی میں کہہ رہا ہوں نا جی کہ میری آزادی کہاں ہے؟ جب میں اس پہ رد عمل دوں تو پھر آپ کہتے ہیں اسلاموفوبیا، دہشت گردی، پھر میں دہشت گرد ہوں، انتہا پسند ہوں میں. اور اگر میں ایک تحریک چلاؤں یا میں انڈونیشیا کے کسی دور علاقے کا رہنے والا ہوں اور وہاں پر کرسچن ہونے کی بنیاد پہ تحریک چلے تو وہاں تو آپ ان کو آزادی لے دیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کی جگہ پر مسلمان ہی اپنی آزادی ہندوؤں سے مانگ رہے ہوں تو آپ اس کو آزادی نہیں دیتے. آپ یہودیوں کو مسلمانوں کے علاقے میں آباد کر کے ان کی زمینیں چھین لیتے ہیں اور اسی کو آپ اپنانا چاہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہیں، ان کو روکنا بہت ضروری ہے. میں ایکٹ کروں تو دہشت گرد، آپ ایکٹ کریں تو انسانی حقوق. اس تفریق کو ختم کرنے کے لیے یہ جو اگلے سال 75ویں سالگرہ منائی جانی ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ہم یہ آواز ایک دفعہ پھر بلند کریں کہ آئیے ذرا بیٹھ کے یہ دیکھ لیں. اور اسی کے لیے OIC کا میں نے ذکر کیا، بالکل کہ OIC کے پلیٹ فارم پر اس بات کو پہلے لے جائیں. اور اس کے نتیجے میں آپ یہ جانتے ہیں OIC میں جس وقت ہم کوئی کنسنسس کر لیں تو دنیا کے لیے ذرا مشکل ہو جاتا ہے. جیسے ہم نے توہین رسالت کے حوالے سے، مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اپنی بات دنیا میں منوا لی کہ آپ یہ نہیں کر سکتے. اگر ہم اسی طرح اس کی نئی تشریح کی طرف لے چلیں اور ہم اس بات کو بھول جائیں کہ ہم نے OIC کو یہ راستہ دکھایا تھا کہ یہ کالا سونا استعمال کرنے کے قابل ہے. بالکل آج کالا سونا کہاں پہنچا ہوا ہے؟ ہم پر بھی وہ کالا سونا مہنگا کر دیا گیا ہے. ہم آپس میں مساوات نہیں رکھنا چاہتے، ہم آپس میں تجارت نہیں کرنا چاہتے. ہم ان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتے ہیں جو انہی پیسوں سے ہم پر غاصب ہوتے ہیں، اور اس غاصب ہونے کے نتیجے میں ان کا جو جی چاہتا ہے وہ ہمیں اسلحہ بیچتے ہیں، آپس میں لڑائی کرواتے ہیں. بالکل عظیم چوہدری صاحب، یہ اگر ماضی میں ہم تھوڑا سا جائیں 18ویں صدی اور 18ویں صدی کے آخر میں زائنزم اور زائنسٹ کا بڑا عروج رہا. پھر یہ کہا گیا کہ پھر اب وہ زوال کی طرف بڑھ رہے ہیں. پھر وائٹ سپریمسٹ ہمارے سامنے آ گئے، ان کی سپریمیسی آج تک بھی نظر آتی ہے. پھر 1925 میں RSS کا قیام عمل میں آتا ہے، جن کو نازیز کے ساتھ ہم جوڑتے ہیں اور ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے نازیز والا پورا ایک ماڈل اڈاپٹ کیا، غزہ والا ماڈل اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی. انسپائریشن بھی وہی تھی ساری. آج اس دور میں ہندوتوا کا راج ہو گیا ہے RSS کی شکل میں. تو کیا دنیا اس طرف اگر ایک منافقت کا پہلو رکھتی ہے اور اسلام میں ایکسٹریمزم، یعنی اب جس کا آپ نے ذکر بھی کیا کہ انتہا پسندی کے ساتھ ہمیں جوڑ دیا جاتا ہے، تو کیا زائنسٹ وہ ٹیررسٹ نہیں تھے؟ کیا وہ ایکسٹریمسٹ نہیں تھے؟ کیا وائٹ سپریمسٹ جو تھے وہ ایکسٹریم پر نہیں رہے؟ ایکسٹریمسٹ آج تک واقعات ہوتے ہیں، ہمارے یورپ میں ہوتے ہیں، سینٹرل امریکن میں یہ سب واقعات ہوتے ہیں کہ نوجوان اٹھتے ہیں، وہ پسٹل سے اور 9mm سے اٹھا کے کئی نوجوانوں کو قتل کر دیتے ہیں، لیکن اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ تو نفسیاتی مریض ہے. تو اس دور معیار کے لیے OIC کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ مزید فعال کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ انعام الرحمان صاحب نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے دہشت گردی، جس میں اس کی پوری داستان موجود ہے. اگر آپ اس کو پڑھیں تو پہلی دہشت گردی دنیا میں یہودیوں نے کی تھی، بالکل. دوسری دہشت گردی عیسائیوں نے کی تھی. اور ہمیں جس بات پر دہشت گرد کہا جا رہا ہے،
ہم تو اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہم تو امن اور سلامتی کی بات کرتے ہیں. ہم تو السلام علیکم کہہ کر آپ پر سلامتی بھیجتے ہوئے. بالکل. اور اگر ہم یہ سب کچھ نہ کر رہے ہوتے, ہم بھی وہی کچھ کرتے جو اسرائیل کر رہا ہے یا انڈیا کر رہا ہے, تو پھر آپ کہاں کھڑے ہوتے؟ ہم نے تو نہیں پہلے خودکش حملہ کیا. پہلا خودکش حملہ سری لنکا میں, پہلا خودکش حملہ جو ہے وہ جاپانیوں نے کیا. جاپانیوں نے کیا تھا, پھر دوسرا سری لنکا نے میں کیا. کیا. بالکل. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو بے موت مرنا اپنے آپ کو حرام سمجھتے ہیں. یہ تو خودکشی ہے کہ میں اپنے آپ کو مار لوں. میرا تو دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم نے خواتین کو جو حقوق دیے, ہم نے کہا یہ مساوی ہے. خواتین کے حقوق مردوں کے مساوی ہیں. اللہ نے کہا کہ ان کو جائیداد میں حصہ دو, ان کا حق مہر طے کرو. لیکن آج بھی امریکہ میں کسی سی او خاتون کو مرد سی او کے مقابلے میں کم تنخواہ دی جاتی ہے. کم تنخواہ دی جاتی ہے. وہ ابھی بھی جن حقوق کی بات کرتے ہیں ان پر وہ نہیں عمل ملتے, پیرا نہیں ہوتے. ان کی عزت اور تقدس, احترام نہیں ہے. یہ جو میل شیونسٹ سوسائٹیز ہیں, ویسے تو پوری دنیا ہی ہے, یہ میل شیونسٹ سوسائٹی میں صرف دین اسلام ایک ایسا دین ہے جس نے یہ کہا کہ سب انسانوں کے حقوق برابر ہیں. اور ہم نے کہا, اللہ نے کہا اور پھر ہم نے کہا کہ مرد, عورت, بچہ, بوڑھا, رنگ و نسل سے بالاتر ہو کر ان کے تمام انسانی حقوق برابر ہیں. تب سب کی عزت ہونی چاہیے, سب کا وقار ہے, سب کو روزگار ملنا چاہیے, سب کو تعلیم ملنی چاہیے. ایک فقرہ کہہ دوں یہاں ذرا تنقیدی, وہ یہ ہمارے دستور میں لکھا ہے کہ 5 سال سے 16 سال تک ریاست تعلیم دے گی, مفت تعلیم, اور مفت صحت بھی دے گی, لازمی ہوگی. یہ یو این کے چارٹر میں بھی ہے کہ لازمی ہوگی. ذرا بتا دیجئے یہاں نجی ادارے جو بنے ہوئے ہیں, تعلیمی ادارے, ان کو اجازت کس نے دی؟ ان کو ریگولرائز کس نے کیا؟ ہماری اپنی ریاست کمزوری کا مظاہرہ کر رہی ہے. آپ نے جو بات کی اس کے ایک اور پہلو بھی ہے کہ ہمارے ہاں تو بدقسمتی سے آج بھی اس صدی میں بھی ہم ایجوکیشن اور ہیلتھ پہ سیاست کرتے ہیں کہ ہم آپ کو مفت صحت اور مفت تعلیم دیں گے, پھر بھی نہیں ملتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا. ایک اور پہلو جس کی طرف عظیم چودھری صاحب نے بھی اشارہ کیا, یہ جو تقسیم ہے, جو ڈویژن ہے پوری دنیا میں ہمیں نظر آتی ہے, یعنی جو دہشت گردی اور انتہا پسندی کے حوالے سے جو بھی بات کی جاتی ہے اس کو اسلام کے ساتھ جوڑنا, پھر اسلاموفوبیا کا ایک مرض لاحق ہے, ایک خوف ہے, اس تہذیب کے غالب آنے کا ایک خوف ہے پوری دنیا کو. وہ اپنی طرف ایک ایشو ہے, سبجیکٹ ہے. ساؤتھ سوڈان کا مسئلہ ہوتا ہے, فوری حل ہو جاتا ہے. ایسٹ تیمور کا مسئلہ ہے, فوری طور پر مسلم ملک کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. بالکل تقسیم کر دیا جاتا ہے. لیکن یہاں پر آ کر خاموشی کی وجہ کچھ اپنے مفادات ہیں, ان کو بھی تحفظ دیا جاتا ہے. کیا ہم اس بات سے انکار کر رہے ہیں؟ اس پہ کرتے ہیں بات. ابھی چودھری صاحب نے ذکر کیا خودکش حملے کا اور اس کی بنیادوں کا, کہ اس کے موجد کون ہے؟ جاپانی, یعنی مسلم تہذیب اس کی موجد نہیں ہے. مسلم تہذیب میں جب یہ چیز آئی تو ہمارے اندر ایک بڑی گریٹ ڈیبیٹ پیدا ہوئی کہ یہ کون ہے جو خودکشی کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو مارنے کی. ایک تو یہ کہ ان کی فکر پہ سوال پیدا ہوا اور ان کی فکر کی راستی پر سوال پیدا ہوا کہ یہ درست لوگ نہیں ہیں, یہ غلطی پر ہیں. یہ ہمارے ہاں یہ ایک بہت بڑی نظریاتی بحث ہے. نمبر 1 اس کا ایک پہلو یہ ہے, اور دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہمیں شبہ ہے, اور شاید ہمارے شبے کے ثبوت بھی موجود ہیں, کہ وہ لوگ جو اس ہمارے مسلم دنیا میں خودکش حملوں کی ترویج کرتے ہیں, اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, ان کی جڑیں مسلم معاشروں سے نہیں اٹھی, ان کی فکر بھی ہماری سوسائٹی سے نہیں اٹھی. وہ آئیڈیا, وہ خیال کہیں اور سے آیا ہے. جیسے کہ داعش ہماری سوسائٹی سے اٹھی ہوئی تنظیم نہیں ہے, یہ کسی اور تیار کی گئی ہے, وہ تیار کی گئی ہے, کچھ خاص مقاصد کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ ہمارا طرز عمل نہیں ہے, یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ جو ہمارا عقیدہ ہی نہیں ہے, جو کام ہم کرتے نہیں ہمارے مذہب میں اس کا واضح طور پر ذکر ہے کہ خودکشی حرام ہے, اور مذہب میں ہمارے انتہا پسندی یعنی اللہ پاک حد سے گزر جانے والے کو پسند وہی جرم ہمارے گلے میں ڈال دیا گیا ہے, جبکہ ہم اس پہ یقین ہی نہیں رکھتے. ہم اس کے مخالف ہیں اپنے ہاں بھی اور دنیا بھر میں بھی, اس وجہ سے کہ انسان کا تقدس ہے. جی آج کل آپ فکرے بڑے کہہ رہے ہیں. پلیز دیکھیں, زندگی ایک نعمت ہے,
اور خودکشی کرنے والے کے لیے تو بالعموم اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی، اس کی مغفرت کی دعا نہیں کی جاتی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اللہ کی دی ہوئی اس نعمت سے محروم خود محروم کرتا اور ہے۔ دنیا اور آخرت میں اس کی بخشش نہیں۔ دنیا میں آپ کو پتہ ہے بچ جائے تو کیس ہے اس کے خلاف، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ لیکن ایک پہلو ڈاکٹر صاحب اس کا اور بھی ہے، بحیثیت طالب علم میں اس کو ایڈ کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس پر مزید بھی بات کرنا چاہیے۔ ایک پہلو تو وہ ہے کہ مذہب میں خودکشی حرام ہے، لیکن کچھ محرکات اور کچھ وجوہات کی بنیاد پر بھی اس نہج تک بندہ پہنچ جاتا ہے۔ مثال کے طور پر مقبوضہ وادی کی ہم مثال لیتے ہیں کہ جب باپ کو رسیوں سے باندھ کر، خدا نخواستہ اس کے بھائی کو باندھ کر اس کی سامنے اس کی بچی کی، اس کی بیٹی کی عصمت دری کی جائے اور اس کے پاس کوئی آپشن نہ بچے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ہم جان بوجھ کر مغرب اس اسلامی معاشرے کو، سوسائٹی کو، مقبوضہ وادی کے باسیوں کو اور محروم طبقے کو اس جانب راغب کرنے میں بھرپور کردار ادا کر رہی ہے، مجبور کر رہی ہے کہ وہ اس آپشن کو یوٹیلائز کریں؟ بالکل۔ ابھی میر طاہر میں مسعود صاحب بھی شاید آئیں، تو میں ایک میرا خیال ہے کہ ہمیں مقبوضہ وادی نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ مقبوضہ کشمیر کہنا چاہیے۔ اگر ہم مقبوضہ وادی کہتے ہیں تو اس میں جموں شامل نہیں ہوتا۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک ہے، تو ہم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ لڑتے ہیں، صرف وادی کا مقدمہ نہیں لڑتے۔ اور وادی کہتے ہوئے کہیں نفسیاتی طور پہ ہاں، وہ اس کا ایک ہم impact- ادھر آزاد کشمیر تک شاید کہیں مقید ہو جاتے ہیں۔ تو مقبوضہ کشمیر کا یہ معاملہ ہے۔ اور مغرب کہاں؟ انڈیا مغرب میں تو نہیں ہے، یہ تو مشرق کا حصہ ہے نا۔ تو بھارت بھی ایک استعماری طاقت ہے، استعمال ہو رہا ہے سر، بالکل استعماری استعماری طاقت تو ہے، استعمال بھی ہو رہا ہے مغرب کے مفادات کے لیے، چائنا کے لیے بہت بڑے معاملات پیدا کرنے کے لیے بھی تو مغرب ہاں جی، استعمال کرتا ہے۔ یعنی ایجنٹ کے طور پہ اور پالتو کیا کہتے ہیں وہ جو کرائے کی فوجی کے طور پہ ضرور استعمال ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ ہی نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم پروگرام کافی آگے بڑھ گیا، ممکن ہے دوبارہ موقع نہ ملے، تو ایک بات میں داخلی آپ کو موقع دوں گا سر، فکر نہ کریں آپ، یہ آپ بات بولیں۔ نہ کہوں ابھی؟ نہیں کہیں بالکل کہیں، عظیم چودھری صاحب کو میں بتا دوں گا، ہمیں سمجھا دوں۔ داخلی تناظر میں بھی دیکھنا چاہیے انسانی حقوق کو۔ دیکھیے، جب شخصی حکمرانی کو تقویت ملتی ہے تو اس کی پہلی ضرب انسانی حقوق پہ پڑتی ہے، اور شخصی حکمرانی میں تاریخ میں 75 سال سے لے کر یوں سمجھیے کہ یعنی 60 سال تک نہیں جا رہا، پچھلے 8-10 سال بلکہ پچھلے 4 سال کو ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں۔ عمران خان کا دور، ووٹ لے کر وہ آئے یا نہیں آئے، یہ کویسچن موجود ہے، یہ بحث ہوتی رہے گی کہ وہ ان کو اقتدار میں آئے یا ان کو اقتدار دیا گیا، یہ ایک الگ بحث ہے۔ لیکن اقتدار میں آنے کے بعد انہوں نے پارلیمنٹ کو نظر انداز کیا، کابینہ کو نظر انداز کیا، حزب اختلاف کو نظر انداز کیا، اور شخصی حکمرانی کا انداز فروغ دیا۔ اور شخصی حکمرانی یہ ہے کہ جو حکمران کی مرضی، وہ قانون ہے، وہ فیصلہ ہے، اور اسی پر عمل ہوگا۔ اتھارٹیرین رول، یا اتھارٹیرین۔ تو اس اتھارٹیرین رول کی جو پہلی ضرب ہے انسانی حقوق پہ پڑتی ہے، یہ تو ہمارے سب کے واضح ہے۔ اب ہم ایک واقعہ دیکھتے ہیں، آپ رانا ثناء اللہ کو پسند کریں نہ کریں، وہ ایک آدمی تو ہے نا، انسان ہے، اس کا حق ہے۔ آپ نے اس کو ایک ایسے مقدمے میں ملوث کیا، آج عمران خان کی کابینہ کے لوگ گواہی دیتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا یہ غلط ہے، بالکل، لیکن اور پھر آج بھی وہ ڈسپوز آف ہو گیا۔ آج وہ ڈسپوز آف ہو گیا، اور آپ کا چہرہ کالا ہو گیا، جنہوں نے اللہ رسول کی اور اللہ کو جان دینے کی باتیں کر کر کے اس قسم کے مقدمات قائم کیے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں داخلی سطح پر نمبر ایک، شخصی حکمرانی کو فروغ دینے کی ہر کوشش کو، میں سوچ سمجھ کے لفظ استعمال کر رہا ہوں، کچل دینا چاہیے، کچل دینا چاہیے، کیونکہ ہمارا آئین اس کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا دین بھی اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو پاکستان میں شخصی حکمرانی کا ہر کوشش کو ناکام بنائیں اور اس کو کچل دیں۔ یعنی شخصی کی بجائے قانون کی حکمرانی نہیں جی نہیں، قانون کی حکمرانی ہو، جمہور کی حکمرانی کے ذریعے ہو۔ جمہور کا مطلب ہے عوام، عوام کی حکمرانی ہونی چاہیے، اور عوام کی حکمرانی کا طریقہ آئین تو ہمارا بتاتا ہی ہے، لیکن ہماری قرارداد مقاصد زیادہ وضاحت سے بتاتی ہے۔ قرارداد مقاصد کیا کہتی ہے؟ قرارداد مقاصد یہ کہتی ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور انسان اس کا نائب ہے،
اور نائب ہونے کی حیثیت جو خلیفۃ اللہ فی الارض کا ایک کانسیپٹ ہے، فیض نے بھی اپنی ایک نظم میں جی ہاں، ہم دیکھیں گے میں شاید استعمال کی نہیں، ایک اور ہے ان کی نظم انتصاب، میں ذرا بے ذوق ہوں اس معاملے میں نا، اس لیے انتصاب میں یہ کیا نائب اللہ فی الارض کسان کو انہوں نے کہا ہے. تو خلیفۃ اللہ فی الارض کے طور پر اس ریاست پر جہاں جو ہماری ٹیریٹری ہے اس پہ اللہ کے نائب کی حیثیت سے اللہ کے بندے اس کے مالک ہیں، ان کی حکمرانی ہوگی اور ان کی حکمرانی کا طریقہ انتخاب سے ہوگا جسے اللہ کے بندے منتخب کریں گے، جائز اور سفید طریقے سے، اس کالے طریقے سے نہیں جس میں آر ٹی ایس بیٹھ جائے، یا اب ایک اور نیا طریقہ بھی عمران خان نے ایجاد کیا AVM والا، AVM والا، وہ کر لیں تو وہ نہیں، جائز EVM حکمرانی، جو ہے اس کے حوالے سے یہ جو آپ نے بات کی تھی یہ بڑا ایک اہم نقطہ تھا جو آپ نے بیان جائز حکمرانی اور اللہ کے بندوں کی حکمرانی. جب ایسا ہوگا تو انسانی حقوق پر کوئی زک نہیں پہنچ سکتی. تو ہمارا داخلی پہلو یہ ہے کہ ہم نے شخصی حکمرانی کو روکنا ہے. عمران خان ایک شخصی حکمران تھا، اگر آئندہ بھی اس کو کوئی موقع ملا تو وہ شخصی حکمرانی کرے گا، بدترین آمریت اس ملک میں قائم کرے گا. آپ کے ارد گرد کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں صرف شخصی حکمرانی ہوتی ہے، گروہ کی حکمرانی ہوتی ہے، اور ان کے ساتھ پھر ہوا کیا؟ وہاں کوئی قانون نہیں، نہیں ابھی بھی ہیں. نہیں پھر ہوا، ماضی کی مثالیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے سامنے موجود ہیں. جی صدام وغیرہ کی، جی بشار الاسد کا بھی یہی معاملہ تھا، چلا سیریا میں بھی قذافی کا چلا. تو وہ ایسے لوگ ہیں. عمران خان کی اصل نیت اس قسم کی حکمرانی پاکستان میں قائم کرنا ہے اور یہ انسانیت کے لیے خطرہ ہے، اس کو روکنا چاہیے. اور یہ اگر ہم اپنا اندر ٹھیک کریں گے تو باہر سر اٹھا کر سینہ ٹھوک کر اس کی مذمت بھی کر سکیں گے، ان کا ہاتھ بھی روک سکیں گے. اچھا بالکل عظیم چوہدری صاحب، کیونکہ ہم اپنے کچھ داخلی مسائل کے بارے میں بھی بات کرنا چاہیں گے، جو ہمارے کچھ ڈومیسٹک ایشوز بھی ہیں جس پر آج حکومت نے ایک تو کشمیریوں کے ساتھ اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت کی عزم کا اعادہ کیا ہے ایک مرتبہ پھر. وہ اپنی جگہ بڑا درست عمل ہے اور یہ سلسلہ جاری بھی رہے گا. یہ تو ہماری رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. ہم تو کہتے ہیں وہی خون ہماری رگوں میں بھی دوڑتا ہے جو کشمیریوں کی رگوں میں دوڑتا ہے. لیکن یہاں پہ کچھ بات کرتے ہیں، ایک بدقسمتی سے ہوا ہے، اب کیا لگی لپٹی بات کریں، پولیس کے حوالے سے جو انکشاف ہوا، کرپشن کے حوالے سے، پھر کچھ انسانی حقوق کی پامالیاں بھی دکھائی دیتی ہیں. ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے، نظام ہے، یعنی جو ہمارا خاص طور پر پولیس کا نظام ہے یا جو ہمارے جو انویسٹیگیشن کا طریقہ کار ہے، اس پر بھی کچھ انسانی حقوق کی پامالیوں کا ذکر سامنے آتا ہے. عظیم چوہدری صاحب اس پہ تھوڑا روشنی ڈالیں. پاکستان کے ججوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹی عدالتوں میں جا کر ایک درخواست دے کے دیکھ لیں کہ انصاف کہاں ملتا ہے اور کتنا بکتا ہے. میں اس سے زیادہ اس پہ کچھ نہیں کہنا چاہتا. ایک مقدمہ تھانے میں درج کرا کے دیکھ لیں کہ پولیس انویسٹیگیشن کے لیے کیا کرتی ہے، کتنے پیسے لیتی ہے، کہاں ضمنی بڑھتی ہے، کیوں بڑھتی ہے، یہ بھی جج دیکھ لیں. اور دفعہ کا کیا ریٹ ہوتا ہے اور کیا ہوتا وہ دیکھ لیں. لیکن جو بات میں اس سے زیادہ ضروری کہنا چاہتا ہوں وہ ہے دولت کی مساویانہ تقسیم. اور دولت حاصل کرنے یا مالی وسائل حاصل کرنے کے لیے تمام انسانوں کو، خواہ وہ کوئی ہو، کسی رنگ و نسل سے ہوں، ان کو مساویانہ حقوق دیے جائیں کہ وہ اس کو حاصل کر سکیں. اگر میں امیر ہوں، بااثر ہوں، تو بینک صرف مجھے قرضہ نہ دیں، ان لوگوں کو بھی قرضہ دیں جو اس بات کے مستحق ہیں کہ وہ قرض لے کر اور قرض کی ادائیگی بھی کریں گے اور اپنے روزگار کے وسائل پیدا کریں گے جس سے ریاست کو ٹیکس بھی ملے گا. ہمارے حالات میں اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لفظی بات کرنا بند کر کے عملی اقدامات کریں، عملی اقدامات کی طرف چلیں اور دین کے حوالے سے چلیں. اور وہ جو ابھی قرارداد مقاصد کی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے وہ بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ بھی اب مساجد میں جلی حروف کے ساتھ لکھ کے لگا دیا جاتے تو وہاں سبھی مسلمان ہیں، لیکن باقی جگہوں پر بھی لگا دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. اس لیے کہ یہ چارٹر آف ہیومن ڈیولپمنٹ کا، ہیومن ایکویلٹی کا اور انسانی حقوق کا ہے، پورے کے پورے انسانی حقوق کا ہے. ہم بچیوں کو اب بھی کم خوراک دیتے ہیں، ہمیں بچیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہم ان کو اب بھی کم تعلیم دیتے ہیں، ہمیں انہیں زیادہ پڑھانا چاہیے تاکہ وہ اچھی مائیں بن سکیں اور ہم اچھی قوم بن سکیں. قوم تو پتہ نہیں ہم کب بنیں گے، لیکن وہ مائیں اچھی بن سکتی ہیں 16 سال کی عمر میں، 18 سال کی عمر میں.
اگر ان کو بڑا اہم تعلیم نقطہ ہے دے یہ دی آپ کا، جائے. بالکل کہ ہم انسانی حقوق کی بات کریں تو یہ ان ارسطو کا نے بھی حق یہی ہے. کہا تھا نا کہ مجھے تعلیم ان کا حق ہے. ایک پڑھی لکھی خاتون دے میں پورا پڑھا لکھا معاشرہ دوں. یہ ان کا رائٹ ہے, بنیادی رائٹ ہے. دین کی تعلیم بھی دیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی تعلیم بھی دیں, اور زاویے کو جو ہے اس کو تبدیل کریں کہ ہم نے یہاں بے روزگار وہ لوگ پیدا کرنے ہیں جو فرقہ واریت پیدا کریں گے, یا وہ پیدا کرنے ہیں جو سائنس و ترقی لے کر آگے بڑھیں گے, جدید ٹیکنالوجی کو لے کر جائیں گے, جس کے ذریعے سب سے جلدی ہم زر مبادلہ کما سکتے ہیں, جس کی ہمیں اشد ضرورت ہے. اچھا, انسانیت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب ایک بات کریں, عظیم چوہدری صاحب نے بھی جو بات کی کہ ہم جب انسانیت کی بات کرتے ہیں پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہونے کے دعوے دار بھی ہیں, اور معراج انسانیت کا شرف اور درجہ بھی نبی پاک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی آخر الزمان کو ہی حاصل ہوا, تو اس کے محرکات بھی ہیں, وجوہات بھی ہیں کہ کیوں ان کو یہ شرف حاصل ہوا. آج انسانیت اور انسانی حقوق کی بدقسمتی سے ہم بات کریں, آپ نہیں سمجھتے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے؟ بہت غفلت کا مظاہرہ ہم کر رہے ہیں, ہماری ڈائریکشن ہی اور ہے. بالکل کرنا چاہیے, اور گریبان میں جھانکنے کا پہلا سبق ہی ہمارے دین نے دیا ہے. یہ جو پھر اشفاق صاحب یاد آ گئے. اشفاق صاحب بعض اوقات اردو بولتے بولتے ایک آدھ پنجابی کا لفظ بڑی خوبصورتی سے کہہ دیتے تھے. مثلا وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کے کسی پہر دیوار کے ساتھ ڈھو لگا کے, یعنی ٹیک لگا کے بیٹھو اور سوچو کہ آج تم نے کیا کیا ہے نا. تو یہ ہمارا تو کانسیپٹ ہی ہمارا یہ ہے. لیکن چودھری صاحب نے ایک بات اور کہی, اس میں چھوٹا سا میں ایک آئیڈیا ایڈ کرنا چاہتا ہوں. بچیوں کی تعلیم اور ان کے حقوق کی بات کی گئی, اور یہ بات پہلے ہو چکی کہ اس کا جو تحفظ ہے یہ ویسٹرن فکر نے نہیں کیا, مغربی فکر نے نہیں کیا, ہمارے دین نے کیا. ہمارے دین نے کیا. اوکے, لیکن ہماری جو گریبان میں جھانکنے کی بات یہ ہے کہ آپ قرآن سے شادی کر کے انہیں جائیداد سے محروم کرتے ہیں. اسی سوسائٹی میں ہو رہا ہے نا, قرآن سے شادی کر کے. اس کے علاوہ خود یعنی ہمارے زمیندار فیملی جو ہماری ہیں, اور ہم سب کے ارد گرد ہیں یا رشتہ داروں میں ہیں, کہ بیٹی بڑی خوشی سے عدالت میں جا کے لکھ کے دے دیتی ہے جی کہ یہ میرے بھائی کا ہوا. یہ بالکل, یہ میں آپ کو اس لیے کہوں گا کیونکہ ہمارے کچھ دوست بھی سن رہے ہوں گے, اس پر ہمارے کچھ دوست بھی سن رہے ہوں گے اس وقت. یہ پیچھے ریسنٹلی لاسٹ ویک میں کچھ اس طرح کی ڈیولپمنٹس ہوئی, تو ہم کہیں بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا یار یہ تو آپ کی بیٹی کا بھی اس میں حصہ آ رہا ہے, تو اس میں تو آپ کی بہن کا بھی حصہ آ رہا ہے. اس نے کہا نہیں ان کا میٹر نہیں, میں ان سے انگوٹھے لگوا لوں گا. تو یہ اب یعنی اس کی پکڑ ہے, اس کی نہ صرف پکڑ ہے بلکہ ہمارے ہاں بھی ڈیبیٹ ہوئی. جو زمینداری نظام ہے اور زمینداری کی جو حد مقرر کرنے کی بات ہوئی, اس پہ بعض اوقات ہمارے علماء کو اور خاص طور پہ مولانا مودودی پر تنقید ہوتی ہے. لیکن یہ فراموش کر دیا جاتا ہے کہ یہ جو تقسیم کا نظام ہے, وراثت کی تقسیم کا نظام اسلام نے دیا ہے, یہ پہلی وار جو ہے کس چیز پہ کرتا ہے؟ یہ پہلا وار زمینداری نظام بلکہ جاگیرداری نظام پر کرتا ہے, اور جو طاقت جمع ہو جاتی ہے اس سے, اس کو وہ تقسیم کرتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہم سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں, لیکن عمل کرنے میں ہمارا خانہ خالی ہے. ایک لالچ کی وجہ سے کچھ خاندانوں کے, اور دوسرا قانون اس میں معاونت نہیں کرتا. قانون نافذ کرنے والے بزدلی کا مظاہرہ کر کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک اور پہلو بھی اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ مذہب کو ہم نے کہیں پیچھے چھوڑ کر کلچر میں ضم کر دیا ہے, اور کلچر کو کلچر کی آڑ لی جاتی ہے کہ جی ہمارے کلچر میں تو نہیں. عظیم چوہدری صاحب کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو غیر مسلم ہیں ان کے بھی حقوق بالکل ہیں. وہ پاکستانی ہیں, وہ کوئی ہو اس کو, یہ کوئی میں بہت سارے شامل ہیں جی بالکل, جن کا نام لینا بھی لوگ مشکل سمجھتے ہیں. جی بالکل, وہ ان کو میں شامل کر کے کہہ رہا ہوں. وہ جنہوں نے میرے دین کو بگاڑنے کی کوشش کی, اس کی نئی شکل بنانے کی کوشش کی, ان کا بھی ذکر کر رہا ہوں. ہیں تو وہ انسان, ہیں تو وہ پاکستانی, ان کو بھی وہ تمام حقوق ملنے چاہیے جو کسی انسان کو ملنے چاہیے. جو ابو جہل کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینے کے لیے تیار تھے, جو ہندا کو بھی دیے گئے, ہاں بالکل دیے وہ گئے, تمام حقوق ان کو بھی ملنے چاہیے. اور اس میں ایک جملہ ایڈ کر لوں کہ انسان اور پاکستانی ہونے کے ناطے مذہب کے نام پر ان کے حقوق سلب کرنے کا ذریعہ اختیار نہ کیا جائے. میں براہ راست اپنے دینی طبقات سے گزارش کر رہا ہوں کہ اپنے طرز عمل پہ غور کریں.
آپ دین کو بھی خراب کر رہے ہیں اور اس ملک میں انتشار پیدا کر رہے ہیں. یہ نہ کریں. ایک بات قرارداد مقاصد کی ہوئی تھی, اس موضوع سے شاید تعلق نہ ہو لیکن میں یہاں کہنا چاہتا ہوں اور وہ ہم سب کو بار بار دہرانی چاہیے. پاکستان کا آئین, اس کی تمہید یہ ہے کہ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی مسلمانوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو جمہوریت کو کفر قرار دیتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, ہم کوئی اور نظام خلافت وغیرہ کی بات کہی جاتی ہے. تو یہ جو بنیاد ہے قرارداد مقاصد اور جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے, یہ قرآن کا تصور ہے. بالکل. انسان اس کا نائب ہے, خلیفہ ہے, یہ قرآن کا تصور ہے. اور قرارداد کیا کہتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کا ہے, انسان اس کا خلیفہ ہے. بالکل. اور یہ خلیفہ کے طور پر اس سب کا مالک ہو کر, ایک اور چیز کی وجہ سے بھی رک جائیں ذرا مہربانی کریں, یہ بات پوری ہونے دیں. اور اس کے طور پر اس پہ ایک منتخب حکومت جو ہے اس کاروبار مملکت کو چلائے گی. دنیا بھر کے اسلامی ملکوں میں اور غیر اسلامی ملکوں میں بھی اس سے بہترین آئین نہیں ہے جس میں اللہ کی حاکمیت کو تسلیم کیا گیا ہو. کہیں تسلیم نہیں کیا گیا. پاکستان کا آئین اس اعتبار سے آئین کا اسلامی بھی ہے, شرعی بھی ہے, جمہوری بھی ہے, اور اس سے بہتر میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی آئین. اچھا, اس میں اور غیر منتخب حکومت کو حق نہیں ہوتا کہ وہ عوام پر حکمرانی کرے. شخصی حکمرانی, عمران خان جیسی شخصی حکمرانی بھی ناجائز ہے. آپ نے وہ جس اتھارٹیرین رول کی بات کی, اس میں مذہب کی ایک آڑ میں استعمال کی جاتی ہے. بدقسمتی سے کچھ حلقے ہیں جس کی یہ بات کرتے ہیں جمہوریت کو غیر شرعی قرار دیا جاتا ہے, تو اس میں اس پہلو پر بات کی جاتی ہے کہ جی جمہوریت کا بھی یہ مطلب تو نہیں کہ اگر میجورٹی میں لوگ کھڑے ہو کر کہیں گناہ کبیرہ جو ہے وہ ہم کرنے جا رہے ہیں تو اور میجورٹی کھڑی ہو جائے نہیں. پاکستان یہ سمجھانے کی ضرورت ہے لوگوں کو. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ قرآن اور سنت کے بغیر کوئی ان کی ہٹ کے کوئی قانون بن ہی نہیں سکتا, اور اگر ہوگا تو وہ از خود کالعدم ہو جائے گا. اچھا, ایک اور چیز کی وضاحت میں عظیم چوہدری صاحب آپ بھی چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے, کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم ایسا ہے بڑا رسپانسیبل, اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں مصدقہ ایتھینٹک بات کرتے ہیں, انفارمیشن بیسڈ بات کرتے ہیں. یہ جو پرسیپشن ہے جو ہمارے خلاف ایک پروپیگنڈا عرصے دراز سے کیا جا رہا ہے کہ جو مسلمان ہیں, جو قبائلی معاشرہ ہے, وہ اپنی خواتین پر مظالم ڈھاتے ہیں, ظلم کرتے ہیں ان پہ, جبکہ آپ ویسٹ میں رہ کر آئے ہیں, میں رہ کر آیا ہوں, دنیا دیکھی ہوئی ہے, ہم نے بہت ساری چیزوں کو دیکھی. آپ نہیں سمجھتے جتنا تقدس, جتنا احترام, جتنا رسپیکٹ ہمارے معاشرے میں, اسلامی معاشرے میں خاتون کی, جس کو ماں کا درجہ, خالہ کا درجہ, پھپھی کا درجہ, بیٹی کا درجہ. جی 3 جملوں میں مجھے کہنا تھے, پھر کنکلوڈ چوہدری صاحب کریں گے. میں ایک جگہ گیا ممنون حسین صاحب کے ساتھ ایک دورے میں, اور ممنون صاحب چلے گئے, ہمیں الگ فلائٹ سے جانا تھا, فلائٹ نہیں ملی, تو ہماری وہاں ایک لڑکے سے دوستی ہو گئی. تو اس کی جو دوست تھی وہ نہیں ہوتی جو اپنا رشین سوسائٹی میں وہ گاتے ہیں, کیا اس کو کہتے ہیں, اس کا ایک خاص نام ہے اس کا, تو وہ خاتون تھی وہ نا, تو وہ کہتی تھی میرے گھر میں بھی آتی ہے, وہ کپڑے بھی دھو جاتی ہے اور سب کچھ ہوتی ہے, اور اگر میری ماں کو یہ پتہ چلے ایسا تو وہ اس کو جا کے قتل کر دے. تو میں نے کہا کہ یار وہ ایک عورت جو تمہاری منکوحہ نہیں ہے, جو تمہارا کوئی قانونی تعلق نہیں ہے, وہ تمہارے گھر میں آ کے جھاڑو کیسے دیتی ہے, وہ کپڑے کیسے دھوتی ہے, اور تمہاری ماں کو یہ کیسے حق حاصل ہے کہ وہ اس کو قتل کر دے. تو یہ اسی ویسٹرن سوسائٹی کی میں آپ سے بات کر رہا ہوں جو یہ بات ہے, تو ان کے ہاں یہ چیز موجود ہے. اب اس کی وضاحت آپ چوہدری صاحب سے. ہمارے ہاں رشتوں کا احترام تو بے شمار ہے, اور بس اوقات کسی جگہ پر بدتمیز بچے نہیں بھی کرتے, بدتمیز بھائی نہیں بھی کرتے, بے شرم بے حیا شوہر نہیں بھی کرتے, لیکن ہمارے ہاں خاتون کا احترام وہ اس طرح نہیں کیا جاتا جس طرح دنیا کے ان ممالک میں جن کو ہم تنقید کرتے ہیں ان پر کیا جاتا ہے. یہاں گندی نظر اٹھتی ہے, حریص نظر اٹھتی ہے, یہاں ہم تبصرہ کرتے ہوئے نہیں جھجکتے, یہاں ہراسگی ہے, یہاں خوف ہے, یہاں ورکنگ کنڈیشنز میں وہ سب کچھ نہیں ہے جو ہونا چاہیے. بالکل, بہت شکریہ عظیم چوہدری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, سینئر صحافی تجزیہ کار ڈاکٹر فاروق عادل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بھی بہت شکریہ. چیف آوری کا ناظرین کنکلوڈ کرنا چاہوں گا کہ انسانی حقوق کا عالمی دن تو آج منایا جا رہا ہے, لیکن انسانی حقوق کا عالمی دن منانے والے اور وہ معتبر ادارے جو پوری دنیا میں اپنی ایک انفرادی حیثیت رکھتے ہیں, جن کا اپنی ایک پہچان ہے, چاہے وہ انسانی حقوق کونسل ہو, اقوام متحدہ, کیونکہ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے ہیں, سیکیورٹی کونسل انکلوڈنگ,
اور پھر جو پوری دنیا میں حقوق کی بات کرتے ہیں، رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو انہیں ایک دفعہ یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ انسان انسان ہی ہے. جیسے ہمارے نبی آخر الزمان رحمت للعالمین ہیں، رحمت للمسلمین کہیں نہیں ہے. اللہ رب العزت جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہیں، رب المسلمین کہیں پہ بھی نہیں ہے. تو جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں، انسان کی بات کرتے ہیں، تو انسان صرف مغرب میں نہیں بستے، انسان صرف یورپ میں نہیں بستے، بلکہ پوری دنیا میں انسان ہی بستے ہیں. تو انسانوں کو مساوی حقوق کے ذریعے، اور جو یہ ڈسکریمنیشن ہے، سماجی ناانصافیاں ہیں، یہ جرائم کو جنم دیتی ہیں، کرائم کو جنم دیتی ہیں، انتہا پسندی اور دہشت گردی کو جنم دیتی ہیں. ان کے روٹ کازز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. کسی پر لیبل لگا کر، مذہب کا نام استعمال کر اس کے ساتھ دہشت گردی کو جوڑنا، یہ سراسر ناانصافی کا ایک خطرناک پہلو ہے. اگر یہی ناانصافی چلتی رہی تو خدا نخواستہ دنیا کو ہم ایسی نہج پر پہنچا دیں گے جہاں تفریق پیدا ہوگی. گورا علیحدہ ہو جائے گا، کالا علیحدہ ہو جائے گا، ایشین علیحدہ ہو جائے گا، یورپ علیحدہ ہو جائے گا. اگر آپ یہ ڈویژن چاہتے ہیں تو اس سلسلے کو جاری رکھیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ سب کو مساوی حقوق ملیں، انسانیت کی بات ہو، اور پوری دنیا میں جہاں انسان کو تکلیف ہو وہاں انسانی حقوق کے چیمپئن کھڑے ہو کر اس کے حوالے سے لب کشائی کریں، یہ بہت ضروری ہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.